بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پیش نظر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے نوجوانوں کے حوالے سے، اور جو وسعت رکھتے ہیں لوگ ان کے حوالے سے، جو مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ادراک ہے زوال کا، اسلام کے زوال کا بھی، جو بطور امت مسلمہ ہم پر زوال مسلط ہے، اور نوع انسانی پر جو زوال مسلط ہے اس کا بھی، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ یعنی یہ جو نوع انسانی زوال پذیر ہے یا امت مسلمہ مجموعی طور پہ زوال پذیر ہے اپنی کثرت کے باوجود، اس کا حل کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کی اقبال کی فکر پر مبنی ایک کتاب ہے، علامہ اقبال کے خطبات، تحریرات اور تقریرات جو اقبال کی ہیں، جو اقبال اکیڈمی نے شائع کی ہیں۔ اس میں اس سوال کا جواب دینے کی اقبال نے بھی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو فکریں رکھوں گا، دو لوگ رکھوں گا کہ دو لوگ ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں اس مسئلے کا جواب دیا ہے۔ آپ کی رائے ہے، آپ جس کے ساتھ اتفاق کر لیں، جس سے اختلاف کر لیں۔ ایک ہے اس میں مولانا جلال الدین رومی، امام جلال الدین رومی، مولا روم جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے مثنوی لکھی تھی، اور دوسرے ہیں نیٹشے جو بہت بڑے فلسفی ہیں۔ اقبال ان سے بہت استفادہ بھی کرتے ہیں، بعض امور میں تائید، بعض امور میں تنقید بھی کرتے ہیں۔ اہل علم اور خاص طور پہ فلسفہ کے اسٹوڈنٹ نیٹشے سے واقف ہیں، اور اہل علم اور فلسفہ کے اسٹوڈنٹ مولانا روم سے بھی واقف ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زوال پذیر ہے، حل بتائیے۔ آپ بھی سن رہے ہیں نا؟ مسئلہ یہ تھا کہ زوال پذیر ہے امت اور انسانیت، حل بتائیے۔ نیٹشے نے اس کا حل یہ بتایا۔ اچھا، اب یہ دونوں انتہائی فکروں پہ کھڑے ہیں، الگ الگ، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر، اس کے باوجود ان میں اتصال بھی ہے، ان میں ربط بھی ہے۔ نیٹشے نے یہ جواب دیا کہ نوع انسانی کے زوال پذیر ہونے کا مشاہدہ ماحول میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے اس نے حل بتانے سے پہلے یہ بات بتائی کہ نوع کا زوال انسانی کا مشاہدہ تو کرو تم، حل تمہیں پتہ لگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماحول سے میں نے یہ دیکھ لیا کہ انسانیت روبہ زوال ہے، چونکہ آپ جس سورس کے ذریعے یہ پتہ کریں گے کہ وہ روبہ زوال ہے، وہیں سے آپ کو اس کے روبہ عروج ہونے کے جوابات یا روبہ عروج ہونے کے کچھ امکانات بھی میسر آ سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا، نیٹشے کہتا ہے کہ میں نے ماحول سے مشاہدہ کیا۔ ماحول میں کیا ہے؟ ماحول میں جھوٹ تھا، ماحول میں بے ایمانی تھی، ماحول میں ظلم تھا دوسروں پر، ماحول میں دوسروں کو حقوق غصب کرنا تھے۔ تو اس نے اس سے اندازہ لگایا کہ میں ماحول سے سمجھا ہوں کہ نوع انسانی روبہ زوال، یعنی انسان اپنی سطح سے گر چکا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ نیٹشے نے یہ بیان کر کے آگے کچھ غیر مرئی قوتوں کا انکشاف کیا جو اس کو روبہ زوال کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ پھر حتمی طور پر زندگی کی اس نوع کی نشاندہی کی جو ہمارے کرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی اس نے اپنے طور پہ ایک لائے عمل تجویز کیا۔ یہ نہیں کہ انسان کس طرح محفوظ رہے، بلکہ کس طرح اسے فوقیت حاصل ہو۔ یہ نیٹشے کا کلیدی نقطہ تھا۔ یعنی نیٹشے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ آپ کے داخل کی ہوں یا خارج کی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کو اٹھایا جائے گا اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے، تاکہ اس کی صلاحیتیں ان قوتوں پر غالب آئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باطل کی قوتیں ہی ختم کر دیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل برائی کو اس طرح سے کاٹنے کا دعویٰ کر دیں، بلکہ نیٹشے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو انسان ہے اس کی قدروں کو بلند کیا جائے گا، اس کی کردار کو، اس کی صلاحیتوں کو اونچا کیا جائے گا، اور اتنا اونچا کہ وہ برائیوں پر غالب آ جائیں۔ یہ تھا جی نیٹشے کا ایک مجوزہ حل۔ کوئی لوگ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کو میں خلاصے میں بتا دوں کہ زوال کیسے رونما ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ماحول سے میں نے دیکھا کہ انسانی قدر بیٹھ گئی۔ کن قوتوں کے باعث؟ اس نے کچھ قوتوں کی نشاندہی کر دی جس میں اخلاقی، روحانی اور مادی سب موجود ہیں۔ زوال سے نمٹنے کا لائے عمل اس نے بتا دیا کہ انسان کو بلند کیا جائے گا، باطل قوتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری تجویز کی مولانا روم علیہ الرحمہ نے۔ مولانا روم نے ایک شعر میں اس کو پورا کا پورا تجویز کر دیا، اور مولانا روم نے فرمایا کہ آپ کا شعر ہے جو اقبال نے بھی لیا ہے، مولانا روم کا بڑا معروف شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کزدام دد ملولم و انسان مارزوست،
زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خداؤ رستم دستانم آرزوست۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس زوال کا حل یہ ہے، انسان اس زوال اور سبب کا حل یہ ہے کہ انسان کو ڈھونڈ دی شیخ باج، کہ شیخ چراغ کو لے کر گھومتا رہا پورے شہر میں کہ میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہر گلی ہر کوچے میں گیا، لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہتا تھا میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، انسانم آرزوست۔ پھر انسان کا کیا؟ کون سے انسان؟ جو تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو وہ انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے سجے کھبے بیٹھے ہیں نا، میرے ہمراہی ہیں، سست عناصر دلم گرفت، ان کی تو شخصیتوں میں وہ سست ہے، اور ان کے عناصر بھی وہ روبہ زوال ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر تو وہ اہلیت اور استعداد ہی نہیں ہے۔ دلم گرفت، یہ تو دل گرفتہ ہیں اپنے زوال سے، تو مجھے پر امید بھی چاہیے، اور وہ بھی چاہیے جو سست عناصر والے نہ ہوں، جو قوی اور توانا اہلیتوں اور عناصر والے لوگ ہوں۔ اور اس کی مثال میں انہوں نے کیا دی؟ بھائی اچھا مان لیا کہ آپ کو سست عناصر نہیں چاہیے، آپ کو پر امید لوگ چاہیے، تو بتائیں کوئی مثال بھی ہے آپ کے سامنے کہ کیسے پر امید چاہیے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، مجھے ایسے لوگ چاہیے جو شیر خدا یعنی حضرت مولا علی کو انہوں نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ اس طرح کے لوگ چاہیے۔ گفتم کہ یافت می نشوت جست ایم ماں، گفت آں کہ یافت می نشوت آنم آرزوست، یہ وہ ہے انسان جو میرا مطلوب ہے اور جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں اور جو مجھے نہیں مل پا رہا۔ یعنی اب ہم اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو نیٹشے کہتا تھا کہ انسان کی صلاحیتوں کو نشو نما دے کر باطل کی قوتوں پر حاوی کیا جائے گا۔ یہی بات مولانا روم نے کی، لیکن انداز بہت مختلف تھا۔ مولانا روم نے یہ کہا کہ پہلے انسان کو ڈھونڈا جائے گا، اور انسان وہ ہوگا جو پر امید بھی ہو، اس کا دل گرفتہ نہ ہو حالات سے، جس کے اندر ان حالات کے باوجود امید کی رمق قائم ہو، جو جد و جہد کر کے آگے بڑھنے والا ہو۔ سست عناصر دلم گرفت، زی ہم رہان سست عناصر والا وہ والا عنصر اس کے اندر نہ ہو، اور وہ صحیح معنوں میں جس کو انسان کہا جا سکتا ہے وہ انسان ہونے کے لائق ہو۔ ایسا انسان ڈھونڈو جس کے اندر سستی اور کاہلی نہ ہو، جو ہمہ وقت حرکت میں ہو، جس پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون حرکت، قانون ربوبیت اور قانون نشو و نما پورا اترے، اور وہ شیر خدا کا اسوہ رکھتا ہو۔ یعنی اس شعر اور اس مفہوم کو آپ اگر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سمجھ لیں کہ پوچھا گیا صراط الذین، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، کن کی راہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ مولانا روم کا شعر یہی دو پہلو بتا رہا ہے، لیکن وہ تھوڑے فلسفیانہ انداز میں بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو نقطے نظر آپ کے سامنے آ گئے، نیٹشے کا روبہ زوال معاشرے کو عروج پہ لانا، اور مولا روم کا روبہ زوال معاشرے کو عروج میں لانا، یہ دو نقطے نظر ہے، اس پر غور کر کے اپنی رائے دیجیے۔